بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حجر اسود وہ پتھر ہے جسے اللہ رب العزت نے جنت سے بھجوایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا، اور پھر قیامت تک ہر آنے والے مسلمان پر یہ لازم کر دیا کہ جو عمرہ کرنے جائے یا خانہ کعبہ کا طواف کرے یا پھر حج کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے۔ اس کے بغیر نہ تو عمرہ مکمل ہوگا اور نہ ہی کسی صورت طواف کعبہ مکمل ہوگا۔ پیارے دوستو، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ صحن کعبہ کے اندر موجود ہوں اور طواف کعبہ کر رہے ہوں تو انہیں یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ وہ حجر اسود کے قریب جائیں اور اپنی جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ ایک بار اس کی زیارت کریں اور پھر اس کا بوسہ لیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جب ایک خاتون حجر اسود کا بوسہ لینے لگی تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ سعودی شہزادہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ فوری طور پر وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے پھر کیا کیا، آج کی ویڈیو میں آپ اس کی تفصیل جانیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ آخر تک ویڈیو سے جڑے رہیے گا۔ تو ساتھیوں، آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے یا نہیں کیا، تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ محترم پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین میں دو ایسے پتھر ہیں جنہیں جنت سے اتارا ہے، جن میں ایک حجر اسود ہے اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم پر موجود ہے۔ وہ ایسا پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی تھیں۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک نقش ہو گئے، اور یہ پتھر آج تک اسی مقام پر موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ گو کہ یہ پتھر پہلے عام لوگوں کی زیارت کے لیے کھلے عام موجود تھا، لیکن اب اس کے گرد چار دیواری بنا کر ایک ایسا چبوترا بنا دیا گیا ہے جس میں سے پتھر اب نظر نہیں آتا، لیکن اس بات کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ دراصل یہ مقام ابراہیم تھا۔ دوسری جانب پیارے دوستو، حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے، اور اس کو ہاتھ لگانا، چومنا، بوسہ لینا اور اس کے قریب جانا ہر مسلمان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ عمرے کے دوران، رمضان کے ایام میں یا پھر حج کے دوران صحن کعبہ میں ہزاروں کی نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، اور سبھی طواف کعبہ کر رہے ہوں تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لیں، تو یہ انتہائی کٹھن صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہاں بھگدڑ مچ جائے یا پھر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ان عازمین کے انتقال کی خبریں بھی سامنے آ سکتی ہیں، اور یہاں سنگین صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے میں دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حجر اسود کا بوسہ کیسے لیا جائے اور کس طریقے سے اپنے طواف کعبہ کو مکمل کیا جائے۔ دوستو، سب سے افضل تو یہ ہے کہ حجر اسود کے قریب جا کر اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اپنے ہونٹوں سے اس کا بوسہ لیا جائے، اور وہ لوگ جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر خود سے کوئی کشش موجود ہے جو یہ اپنی طرف اپنے سامنے بوسہ لینے والے کو کھینچتا ہے۔ اور آج ان طریقوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ جن طریقوں سے حجر اسود کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ جس سے جان کا خطرہ لاحق ہو جائے۔ لیکن دوستو، سب سے پہلے آپ کو اس خاتون کے بارے میں بتاتے ہیں جو عرب خاتون تھی اور انتہائی ضعیف تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ وہ بوسہ لینے کے لیے اس ہجوم کے اندر داخل نہ ہو پائے گی، کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ میں سعودی شہزادہ بھی موجود تھا اور ساتھ اس کے سیکیورٹی اہلکار بھی موجود تھے جو اس کی حفاظت پر مامور تھے، اس لیے وہاں کافی رش تھا، اور وہ خاتون حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی تھی تو ڈر تھا کہ اگر وہ ہجوم کے اندر داخل ہوئی تو شدید زخمی بھی ہو سکتی ہے اور گر بھی سکتی ہے۔ تو خاتون نے اس بات پر اکتفا کیا کہ علماء کرام کے بتائے ہوئے دوسرے طریقے یعنی اشارہ کرنے کے مترادف وہ بوسہ لے لے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طریقے پر مہر ثبت کی ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، اس صورت میں کہ جب وہاں شدید رش موجود ہو اور لوگوں کا بڑا ہجوم ہو۔ اس خاتون نے بھی اس عمل پر چلنے کے لیے ہاتھ کو تب بلند کیا جب سعودی شہزادہ حجر اسود کے قریب موجود تھا۔ یہ خاتون دراصل اس وقت حجر اسود کے قریب بھی تھی اور اس کے ہاتھ میں چھڑی بھی موجود تھی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ خاتون سعودی شہزادے پر حملہ کرنا چاہتی ہے،
اس لیے اس نے اپنا ہاتھ یوں آگے بڑھایا ہے اور ہاتھ بلند کیا ہے۔ چنانچہ دوستو شہزادے کی سیکورٹی اہلکاروں نے فوراً اس خاتون تک رسائی حاصل کی جس کو وہ چھڑی بلند کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس خاتون کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں اسے مقامی پولیس اسٹیشن میں پہنچا دیا گیا، جہاں تفتیش کرنے پر اس خاتون نے ایک ہی جواب دیا کہ میں حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی تھی۔ میرے ہاتھ میں میرے چلنے کی چھڑی تھی جو بلند ہو گئی، ورنہ میں تو کسی کو اس سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ محض ہاتھ کا اشارہ کر کے ہی بوسہ لینا میرے لیے کافی تھا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ تو سامنے آ گیا، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے ہاتھ کا اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخی حوالوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخی حوالوں میں یہ ملتا ہے کہ اکثر اوقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو اس صورت میں حجر اسود کے قریب جانے کے بجائے ہاتھ کا اشارہ کر کے ہی بوسہ لے لیتے تھے۔ علماء کرام بھی بتاتے ہیں کہ ہاتھ کو بلند کیا جائے اس صورت میں کہ دائیں ہاتھ کو بلند کیا جائے اور حجر اسود کے عین سامنے آ کر اس کی جانب اشارہ کر دیا جائے، تو یہ یوں ہی تصور کیا جائے گا جیسے حجر اسود کا بوسہ لیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایسا جنتی پتھر ہے کہ روز محشر اللہ رب العزت کے سامنے اپنا بوسہ لینے والوں کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور گزارش کرے گا کہ یا رب ذوالجلال، تیرا یہ بندہ میرے بوسے لیتا رہا۔ اور دراصل ایک تاریخی اور اسلامی حوالے میں بھی یہ ملتا ہے کہ حجر اسود کو جب آسمان سے زمین پر اتارا گیا، یعنی جب یہ جنت سے زمین پر آیا، تو یہ سفید رنگ کا تھا، لیکن پھر اس نے بنی نوح آدم کے گناہوں کو چوسنا شروع کر دیا اور ان گناہوں کو چوستے چوستے اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا ہے، یعنی یہ دنیا میں آنے والے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کے گناہوں کو چوس چکا ہے۔ روز محشر اللہ اس کو 2 کان، 2 آنکھیں اور 1 ناک عطا کر دے گا اور یہ اشارہ کر کے بتائے گا کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ میرے قریب آیا تھا، میرا بوسہ لیا تھا، اے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ تو یوں دوستو روز معاشر یہ حجر اسود بھی گواہی دے گا۔ وہ لوگ جو اس کا بوسہ لیتے ہیں یقینی طور پر وہ انتہائی زیادہ خوش نصیب اور خوش بخت ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ یہ موقع عطا کر دے کہ وہ ایسی صورت میں حجر اسود کے قریب جائیں کہ جب وہاں پر ہر کوئی موجود نہ ہو تو وہ اس کا بوسہ لینے میں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ اس مقصد کے لیے رات کے وقت کا انتظار کرتے ہیں جب صحن کعبہ میں رش انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ طواف کعبہ کرتے کرتے حجر اسود کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور پھر تسلی سے اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ناسا کی جانب سے حجر اسود کی تصویر جاری کی گئی اور یہ تصویر ناسا کی سیٹلائٹ نے اتاری تھی جو کہ حجر اسود سے کئی ہزار میل دور تھی، لیکن اس نے ایک بار پھر حجر اسود کو فوکس کیا اور اس کی ڈیپتھ زومنگ پکچر اتارنے کی کوشش کی، تو اس تصویر نے واضح کر دیا کہ حجر اسود جو یوں بظاہر دیکھنے میں تو ایک پتھر نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی کئی جہان موجود ہیں، کئی ایسی پرتیں موجود ہیں جن کے متعلق نہ تو سائنس جانتی ہے اور نہ انسان جانتا ہے، بس وہ پیدا کرنے والا رب ہی جانتا ہے، وہ بھیجنے والا رب جانتا ہے، اور وہ رب جس نے اس حجر اسود کو انسان کو عطا کیا اور جو خانہ کعبہ کی دیوار میں موجود ہے، جو اس روئے زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو مٹانے والا ہے۔ اس حجر اسود کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے یہ سب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا اور لائک تو آپ کر ہی چکے ہوں گے، بس چلتے چلتے یہ کنفرم کر لیجئے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے کہ نہیں۔ فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن کو ضرور کلک کر دیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والی مزید نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔